ایسا بھی مسئلہ علماء نے لکھا ہے۔ تو اگر انسان ماہ رمضان کے فضائل و برکات حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو یہ مختلف صورتیں پیش ہو آ سکتی ہیں جن پر وہ عمل کر کے ماہ رمضان کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی تو آتے ہیں طہارت اور پاکیزگی کے، اور ایک معنی آتے ہیں نمو یعنی بڑھوتری کے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مال میں بڑھوتری کا بھی سبب ہے، مال کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے۔ دونوں باتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ اب مال زکوٰۃ کون سا مال ہے؟ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو اس کا یہ عام شریعت کا اصول ہے کہ جس شخص کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہو، گرام کے حساب سے 87.5 گرام ہوتا ہے، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اگر اس دن کے بعد سے لے کر 1 سال اس پر گزر جاتا ہے تو اب اس دن سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، نصاب سے کم ہے 2 تولہ 3 تولہ، یا اور اسی طرح چاندی نصاب کے بقدر نہیں ہے، نصاب سے کم ہے، یعنی 52.5 تولہ کے بجائے 20 تولہ 25 تولہ، تو اب یہ کیا جائے گا کہ وہ 2 تولہ سونا اور یہ 20-25 تولہ چاندی دونوں کو ملا کر قیمت دیکھی جائے گی، یعنی سونے کی بھی قیمت نکالی جائے گی، چاندی کی بھی قیمت نکالی جائے گی، اور دونوں قیمت ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ اتنی قیمت میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنی قیمت میں 52.5 تولہ چاندی ہم کو مل جاتی ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، اب ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف سونا ہے اور وہ بھی نصاب سے کم ہے، یعنی 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، یا صرف ہمارے پاس چاندی ہے اور وہ بھی نصاب سے کم ہے، یعنی 10 تولہ ہے، 20 تولہ ہے، 25 تولہ ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رقم ہے نقد، 1000، 5000، 10,000، یا کوئی مال تجارت ہے جس کی قیمت 1000، 10,000 ہوتی ہے، تو اب اس مال تجارت کی قیمت کو یا ہمارے پاس جو نقد روپیہ رکھا ہے 5,000، 10,000، اس کو اور جو 1-2 تولہ سونا یا چاندی ہے دونوں کی قیمت ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ہمارے پاس نہ سونا ہے
نہ چاندی ہے، اتنا روپیہ ہے کہ ہم اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو بھی ہم صاحب نصاب ہیں، سال گزرنے کے بعد ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یا ہمارے پاس کوئی مال تجارت ہے، خرید و فروخت کا سامان ہے، تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، اور قیمت بھی وہ نہیں دیکھی جائے گی کہ ہم نے کتنے روپیے میں یہ مال خرید کر لایا ہے، بلکہ قیمت وہ دیکھی جائے گی کہ آج اگر ہمارا یہ مال فروخت ہوتا ہے تو یہ کس قیمت پر فروخت ہوگا، اس قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اس قیمت سے حساب کر کے اپنے مال کو جوڑ کر ہمیں اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اسی طرح سال گزرنے کا مسئلہ کہ ہمارے ہر روپیے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپیے پر سال گزرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع میں اگر ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا اور اتنی ہی قیمت پر ہم صاحب نصاب ہو گئے، اور سال کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر اتنا روپیہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، بیچ میں سال کے درمیان ہمارے پاس پیسے گھٹتے رہے بڑھتے رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سال کا آخر اور سال کا شروع دیکھا جائے، اگر ہم صاحب نصاب رہے تو ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ ہم کو اپنے پورے مال کی 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی آسانیاں فرمائی، بڑا رحم فرمایا کہ تمہارے پاس جتنے مال ہیں ان سب کے تم مالک ہو، صرف 2.5% کا تم سے مطالبہ ہے۔ اتنا مال اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دو اپنے مال سے، باقی تمہارا 97% مال پاک ہے، پاکیزہ ہے اور حلال ہے اور خیر و برکت والا ہے۔ ورنہ یہ انسان اتنا کمزور، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں تھی کہ یہ خود سے مال حاصل کرتا، اس کے پاس اتنی صلاحیت کہاں تھی کہ یہ خود سے کما لیتا اور صاحب نصاب بن جاتا۔ یہ تو اللہ تعالی کا بنایا ہوا ایک حکیمانہ نظام ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کی حاجت کو، ایک دوسرے کی ضرورت کو ایک دوسرے کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ کسی کے دل میں ڈالا کہ تم فلاں دکان کھولو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم فلاں کاروبار کرو، اور کسی کے دل میں ڈالا کہ تم اس کی دکان سے جا کر یہ خرید